اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَادَّةُ فِي الْفِعْلِ فَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ عَنْ أَيِّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ والا پیراگراف ہم تقریباً آدھا پڑھ چکے تھے، لیکن بات کو مرتبط کرنے کے لیے عبارت یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ اما المادۃ۔ اب یہ گفتگو معانی کے سلسلے میں ہو رہی تھی کہ لغت کو دو طرح کے معنی یا معانی کی طرف منقسم کیا گیا ہے، یا معنی اسمیہ ہے یا حرفیہ ہے۔ اسمیہ میں معنی اسمیہ میں وہ کلمات آتے ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں، جنہیں اسم کہا جاتا ہے، جیسے قلم، زید، کتاب، کتابت، اشتعال، یہ سارے کلمات معانی اسمی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ دوسری قسم معنی حرفی ہے۔ حرفی معنی ایک تو وہی فی، من، الی وغیرہ ہے۔ حروف کا معنی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اپنے معنی دینے میں محتاج ہوتے ہیں کسی اور چیز کے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ معنی حرفی جو ہے وہ اس میں معنی ربطی ہے۔ اور ایک بات اس چیز کو بیان کرنے کے بعد یہ کلیئر کیا، یہ واضح کیا کہ بس ہر وہ چیز جس میں ربط کا معنی پایا جائے، معنی ربطی پایا جائے، وہ معنی حرفی اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہ لے کے گئے تھے فعل تک، اور فعل کے لیے بتایا تھا کہ فعل دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک مادہ ہے اور ایک حیت ہے۔ مثلا اشتعالا میں یا یضربو میں مادہ جو ہے وہ شین عین لام یا باب افتعال میں جائیے تو اشتعال ہے، ٹھیک ہے، اور یضربو میں زاد رے بے۔ لیکن یہ جو اشتعالا یا یشتعلو یا یضربو ضربا، یہ جو صیغہ ہے اسے حیت کہتے ہیں۔ خوب فرما رہے ہیں جہاں تک مادے کی بات ہے فی الفعل، فعل میں، پس یہ مادہ باقی اسما کے طریقے سے ہے۔ کسی بھی اسم سے، اسما میں سے اگر آپ کسی اسم کو اٹھائیے، زید ہے، کتاب ہے، ضرب ہے، تو کسی زید ہے، کتاب ہے، قلم ہے، اس طرح کے معانی سے اختلاف نہیں رکھتا ہے مادہ۔ ویسے ہی ہے جیسے کتاب ہے، جیسے قلم ہے، زید ہے، ویسے ہی ضرب اور اشتعال وغیرہ ہے۔ خوب پس کلمہ تشتعل اس کا مادہ اشتعال ہے، اور یہ جو مدلول ہے اس کا اشتعال کا مدلول اسمی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ مصدر کیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے، مصدر اسامی میں سے ہے، تو مدلول مصدری جو ہے وہ مدلول اسمی ہوتا ہے۔ ولیکن الفعل لا یساوی، لیکن فعل صرف اور صرف مادے والے مدلول کے ساتھ برابر نہیں ہوتا، مساوی نہیں ہوتا ہے، مدلول مادہ کے ساتھ مساوی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ، مدلول مادہ کے علاوہ۔ یعنی فعل میں صرف اشتعال کا جو معنی ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ اشتعال کے علاوہ کچھ اور معنی پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بے دلیل عدم جواز وضع کلمۃ اشتعال موضع کلمۃ تشتعل، چونکہ اگر دونوں سیم ہوتے تو تشتعل یا یشتعلو کی جگہ پر، تشتعلو اور یشتعلو کی جگہ پر آپ اشتعال کو رکھ سکتے تھے۔ مثلا النار فی الموقد اشتعال، مگر بات پوری نہیں ہوگی تو آپ کو کہنا پڑے گا النار فی الموقد تشتعلو۔ خوب تو چونکہ اشتعال کو یشتعلو کی جگہ نہیں رکھ سکتے، تشتعلو کی جگہ نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشتعال الگ چیز ہے اور یشتعلو الگ چیز، تو یشتعلو میں اشتعال کے علاوہ کچھ اور بھی چیز پائی جاتی ہے۔ وَهَذَا يَكْشِفُ أَنَّ الْفِعْلَ، اور مادے کا حیت کی جگہ پر رکھنا کافی نہ ہونا یہ کشف کرتا ہے اس بات کو کہ فعل میں مدلول مادہ کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے۔ یزید بمدلولہ علی مدلول المادہ، مدلول مادہ کے علاوہ بھی کچھ مدلول ہے، کسی چیز کا مدلول فعل میں پایا جا رہا ہے، یعنی معنی مادہ کے علاوہ بھی کچھ معنی پایا جا رہا ہے فعل میں۔ وہذہ زیادت، اور یہ زیادت یہ معنی جو نشت پا رہی ہے وہ کہاں سے نکل کے آ رہی ہے؟ حیت سے، تشتعلو سے، اشتعال کے علاوہ کوئی ایکسٹرا معنی نکل کے آ رہا ہے۔ وبذالک نعرف، اور یہیں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان حیۃ الفعل موضوعۃ لمعنی،
کہ جو حیت ہے فعل کی وہ کسی خاص معنی کے لیے وضع کی گئی ہے. وہاد المعنی لیس معنی اسمین استقلالً، اور یہ جو معنی ہے حیت کا یہ وہی معنی ہے اسمی مستقل نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معنی اسمی جو ہے وہ معنی ربطی نہیں ہوتا بلکہ معنی مستقل ہوتا ہے، استقلالی ہوتا ہے. بدلیل انہ لو کان کذالک، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اگر یہ مدلول فعل یعنی جو حیت کا مدلول ہے یہ مدلول اسمی کے طریقے سے مستقل ہوتا تو کیا ہوتا؟ لأمکن التعویض عن الفعل بالاسم الدال علی ذلک، تو ممکن تھا کہ آپ فعل کو ہٹائیے اور اس کی جگہ وہ اسم رکھیے کہ جس میں اس فعل کا معنی اسمی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، علی ذلک المعنی والاسم الدال علی مدلول مادتہ. ٹھیک ہے، اور اس اسم کو رکھیے کہ جو اس کے مدلول مادہ کو سمجھا رہا ہے. مثلا اشتعال کو آپ رکھ دیجئے یشتعل یا تشتعل کی جگہ. مع ان نلاحظ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفعل لا يمكن التعویض عنہ فی سیاق الکلام، کہ فعل کو آپ اس کے بدلے میں نہیں لا سکتے ہیں. فعل کو آپ مدلول مادہ یا مادے کے بدلے میں نہیں لا سکتے، یعنی تشتعل کو اشتعال کی جگہ نہیں لا پاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں سیاق کے کلام میں، یعنی کلام کو جب آپ بنائیں گے ڈھانچہ سیاق کہتے ہیں نا، سیاق و سباق تیار کرنا، مرتب کرنا، آس پاس کرنا، سوق کلام کو بنانا مثلا. ٹھیک ہے، سیاق و سباق سنا ہوگا آپ نے. خوب، تو کلام میں جب آپ سجائیں گے، وارد کریں گے، تو آپ تشتعیل کی جگہ پر اشتعال کو نہیں رکھ سکتے ہیں. بے مجموع اسمین، دونوں اسم کے طور پر. وبذالک یثبت، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی مطلب نہ اشتعال اور اشتعال کی جگہ پہ کوئی اور مدلول اسمی کو سمجھانے والا لفظ. ٹھیک ہے، مادہ تو اشتعال کو سمجھا رہا ہے اور پھر حیث سے ایک اور معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس مدلول مادہ کے علاوہ. تو اگر حیث سے جو مطلب سمجھ میں آ رہی ہے وہ اگر مدلول حرفی نہ ہوتا، معنی ربطی نہ ہوتا تو معنی اسمی ہوتا. تو جب معنی اسمی ہوتا تو اس کی جگہ پر آپ اس اسم کو رکھ سکتے ہوتے. تو دو مدلول ہیں، ایک مادے کا مدلول، ایک حیث کا مدلول، دونوں جگہ اسم کو قرار دینا، اس کے مترادف اسم کو قرار دینا صحیح ہوتا. ٹھیک ہے، وبذالک یثبت، اور یہی چونکہ صحیح نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے کہ معنی حرفی کی جگہ یعنی معنی ربطی کی جگہ اور حیت کی جگہ پر کوئی کلمہ کوئی اسم لا کر رکھ دیجیے. وبذالک یثبت، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مدلول الحیت معنی نسبی ربطی، کہ مدلول حیت جو ہے یعنی معنی حیت جو ہے وہ معنی نسبی اور ربطی ہے، نہ یہ کہ استقلالی. ولہذا چونکہ جو معنی استقلالی رکھتا ہے اس کو مستقل طور پر الگ سے ذکر کیا جا سکتا ہے کلام میں، جبکہ ہم معنی فعل کا جو معنی حیت والا ہے اس کو الگ سے ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں، ذکر نہیں کر پا رہے ہیں. خوب، تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان الفعل لا يمكن التعویض عنہ، فعل کے بدلے میں کچھ لانا صحیح نہیں، اس کی تعویض صحیح نہیں، عوض کرنا صحیح نہیں ہے فی سیاق الکلام، جب کلام کو مرتب کیا جائے تو بنایا جائے تو. بے مجموع اسمین، بجائے فعل کے آپ دو اسم رکھ دی اس کی جگہ، ایک مدلول مادہ ہو یعنی اشتعال اور ایک مدلول حیت ہو. فرض کیجئے کوئی چیز ہے تو ان دونوں کو اٹھا کر رکھ دیے، چونکہ یہ صحیح نہیں ہے. وبذالک یثبت، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مدلول الحیت معنی نسبی ربطی، کہ جو مدلول حیت ہے وہ معنی اسمی ہے، معنی ربطی ہے، استقلالی نہیں ہے. ولہذا استحال التعویض المذکور، اسی بنیاد پر یہ تعویض جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ محال ہے. کون سی تعویض؟ یعنی حیت فعل کی جگہ پر کسی اسم کو رکھ دینا صحیح نہیں ہے. وَهَذَا الرَّبْطُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ حیت الفعل، اور یہ جو ربط ہے کہ جس کے اوپر حیت فعل دلالت کر رہی ہے، ربط قائم بین مدلول المادۃ و مدلول آخر فی الکلام، یہ کن کن درمیان ربط قائم ہے؟ مدلول مادہ کے درمیان اور ایک دوسرے مدلول کے درمیان، کہ
کہ جو کلام میں واقع ہے، جیسے فاعل ہمارے اس قول میں تشتعل النار، انگیٹھی جو مشتعل ہو رہی ہے، آگ مشتعل ہو رہی ہے، فإن یعنی آگ میں شعلہ اٹھ رہا ہے، فإن حیۃ الفعل مفادها ربط بین الاشتعال والنار. اگر مفاد اور معنی حیت فعل کو دیکھنا چاہیں گے آپ تشتعل النار کو، تو اس کا مطلب و مفہوم کیا نکلے گا؟ ربط اشتعال اور نار کے درمیان. تو اشتعال اور نار اگر آپ کہیے تو الگ سے تو اس کا کوئی معنی نکل نہیں پاتا ہے، اشتعال اور نار میں ربط نہیں ہو پاتا. لیکن جب آپ اشتعال کو فعل کر دیجئے، اشتعالہ کر دیجئے یا تشتعلو کر دیجئے، تو اس فعل کی وجہ سے، اس حیت کی وجہ سے اشتعال اور نار میں ربط قائم ہو رہا ہے. خوب، فإن حیت الفعل مفادها ربط بین الاشتعال والنار. حیت فعل کا مفاد اور معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ربط پیدا کرنا اشتعال اور نار کے درمیان. ونستخلص من ذلک، اور اس سے ہم اس چیز کا خلاصہ نکال سکتے ہیں، خلاصہ کر سکتے ہیں کہ ان الفعل مرکب من اسمین و حرفین، کہ فعل کس چیز سے مرکب ہوا ہے؟ آپ نے کہا ضرب یہ اسم ہے، زید اسم ہے، قلم اسم ہے، کتاب اسم ہے. اور آپ نے کہا فی حرف ہے، زید فی الدار، فی حرف ہے. سوال یہ کہ ضربہ کیا ہے؟ اس میں کون سا معنی پایا جا رہا ہے؟ معنی اسمی کی معنی حرفی. اور بہت معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اگر میری آواز تھوڑا سا تھکی آپ لوگوں محسوس ہو رہی ہے. درس تو ختم پہ ہے، بہرحال یہ آپ لوگوں کو علم ہے، میں 40-45 گھنٹے کا سفر کر کے بیٹھے گھر سے گھر تک 7 سمندر اس پار ہندوستان سے، دہلی سے صبح چلا ہوں 22 کو، اور آج 24 کو صبح ہندوستانی ٹائم کے لحاظ سے پہنچا ہوں. 2 دن راستے میں رہا، 48 گھنٹے تک تقریباً. تو اس وجہ سے تھکان کی وجہ سے حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے لیے معذرت. لیکن کوشش رہی ہے کہ ترجمہ اور مفہوم صحیح سے منتقل ہو جائے. ونستخلص من ذلک، اور اس سے ہم خلاصہ یہ کریں گے. اب یہ رمضان تک سلسلہ رہے گا جو آن لائن آپ میں بھیجے جائیں گے کلپس، یا ممکن ہے لائیو کلاس ہو جائے جیسے مدرسہ فائنل کرے گا. ابھی فی الحال آج کا درس جو ہے وہ مدرسے نے کہا ہے کہ ریکارڈ کر بھیجا جائے، تو آپ کی خدمت پہ ریکارڈ کر کے بھیجا جا رہا ہے. ہم اس سے خلاصہ یہ کرتے ہیں کہ ان الفعل مرکب من اسم و حرفین، فعل مرکب ہے اسم سے اور حرف سے، 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے. فعل میں ایک معنی اسمی بھی اور ایک معنی ربطی یعنی معنی حرفی بھی ہے. فمادتہ اسم، پس مادہ فعل کا جو ہے وہ اسم ہے. وہیئتہ، جو اس کی حیت ہے، اس کا صیغہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. ومن ہونا صح القول، یہیں سے یہ بات صحیح ہے کیا کہ بأن اللغۃ تنقسم الی قسمین، لغت کی 2 قسم ہوتی ہے. لغت منقسم ہوتا ہے اسماء کی طرف، اور لغت منقسم ہوتی ہے اسماء کی طرف اور حروف کی طرف. بس پتہ چلا کہ 2 معنی ابھی تک سامنے آیا. ایک معنی اسمی، ایک معنی حرفی ہے. سو جمع کی تو معانی اسمیہ اور معانی حرفیہ. خوب، اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ معنی حرفی اور ربطی 2 چیزوں میں پایا جاتا ہے، حرف میں بھی پایا جاتا ہے اور حیت فعل میں پایا جاتا ہے، اور معنی استقلالی صرف اس میں پایا جاتا ہے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حیت الجملہ کیا. ابھی تو ہم نے فعل کی حیت پڑھی تھی. فعل کی حیت پتہ چلا معنی ربطی رکھتی ہے، معنی حرفی رکھتی ہے حیت. اب حیت جملہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیت الجملہ، عرفنا ان الفعل له حیت تدل علی معنی حرفی الی آخر. ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ معانی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک معانی حرفیہ ہیں، ایک معانی اسمیہ ہیں. معانی اسمی وہ معانی ہیں کہ جو مستقل ہوتے ہیں، معانی استقلالی کو معانی اسمی کہتے ہیں. اور معنی حرفی کون سا معنی ہے؟ وہ جو معنی ربطی ہو. اور انہوں نے یہ بتایا تھا، ثابت کیا تھا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے،
کہ حرف میں بھی معنی حرفی پایا جاتا ہے اور فعل میں بھی معنی حرفی پایا جاتا ہے، چونکہ فعل کا معنی جو ہے وہ معنی ربطی ہے. یعنی فعل میں دو چیزیں ہیں، ایک مادہ ہے اور ایک حیت ہے. مادہ مثلا اشتعال، وہ تو ٹھیک ہے معنی اس میں رکھتا ہے، مگر تشتعلو وہ حیت، وہ شکل، ٹھیک ہے، وہ صیغہ کہ جس سے مادہ اسمی والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کون سا معنی رکھتا ہے؟ معنی حرفی رکھتا ہے. اسی لیے آخر میں اگر فرمایا تھا کہ ان اللغت تنقسم الی قسمین الاسماء والحروف. لغت کی دو قسم بنتی ہے، اسماء اور حروف. حروف میں وہ بھی حرف آئے گا کہ جس کو ہم حرف سمجھتے ہیں، اور وہ بھی جائے گا کہ جو فعل کی صیغے والی شکل ہے. خوب، اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا پچھلے پیراگراف کے آخر میں کہ فَإِنَّ حَیَّةَ الْفِعْلِ مَفَادُهَا الرَّبْطُ بَيْنَ الاشتعال والنار. فعل جو ہے اس میں حیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ربط ہے اشتعال اور نار کے درمیان. اب حیت جملہ کو بیان کرنا تھا. حیت فعل تو بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، حیت جملہ بیان کروں جس کا وعدہ کیا تھا کہ اگلے جلسے بیان ہوگا، وہ آج سن لیجیے گا. فرماتے ہیں کہ معذرت، عرفنا ان الفعل له حیۃ تدل علی معنی حرفی. ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ فعل میں ایک حیت پائی جاتی ہے کہ جو معنی حرفی پر دلالت کرتا ہے. اے علی ربط، یعنی معنی ربطی پر دلالت کرتا ہے. جو فعل میں جو حیت ہے اس کا معنی کون سا معنی ربطی ہے. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْجُمْلَةِ أَيْضًا. اب حیت جملہ کو کیا کیا جائے؟ حیت جملہ کا معنی کیا معنی اسمی ہے یا معنی حرفی اور ربطی ہے؟ فرمانے جو حال حیت فعل کا تھا وہی حیت جملہ کا بھی ہے. حیت ونی وہی شکل صیغہ. وَنُرِيدُ بِالْجُمْلَةِ. اب جملے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کُلُّ کلمتین او اکثر بینہما ترابط. حیت جملہ گفتگو کرتے فرماتے ہیں جملے سے ہماری مراد کیا ہے. پہلے یہ سمجھ میں آ جائے کہ جملے سے کیا مراد ہے، تب آپ اس چیز کو جانیں اور نہ جانیں اس کا فائدہ ہے جاننے یا نہ جاننے کا کہ حیت جملہ کون سا معنی رکھتا ہے. تو جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہماری مراد جملے سے دو کلمے ہیں یا دو سے زیادہ کلمے کہ جو آپس میں مرتبط ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا زید عالم، تو زید اور عالم دو کلمے ہیں، دونوں آپس میں مرتبط ہیں، مبتدا خبر بن کر کے. یا میں نے کہا زید جلس علی المنبر یا زید جلس فی المجلس. تو یہاں پر دو تین کلمات ہیں جو آپس میں مرتبط ہیں. تو جب عبارت میں دو یا اس سے زیادہ کلمات ہوں اور آپس میں مرتبط ہوں تو اس کو جملہ کہتے ہیں. ففی قولنا علی امام، بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی امام تو نفہمو، اس کا ترجمہ کیا اردو میں؟ علی امام ہیں. ہم سمجھتے ہیں کلمہ علی سے اس کے معنی اسمی کو اور کلمہ امام سے اس کے معنی اسمی کو. علی اپنے معنی کو سمجھا رہا ہے، امام لفظ جو اپنے معنی کو سمجھا رہا ہے. وَنَفْهَمُ إِضَافَةً إِلَىٰ ذَلِكَ، لیکن ہم اس جملے میں صرف لفظ علی کا معنی نہیں سمجھتے، صرف لفظ امام کا لغوی معنی نہیں سمجھتے جو معنی اسمی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ سمجھتے ہیں جس کو اردو میں ہم ترجمہ ہیں کی شکل میں کر رہے ہیں. علی امام ہیں، تو یہ ہیں کہاں سے آیا؟ نہ امام میں ہے نہ علی میں ہے. تو یہ جو ایکسٹرا معنی نکل رہا ہے یہ اس جملے کی ترکیب سے اور حیت سے نکل رہا ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ نفہم اضافۃ الی ذالک، ہم علی اور امام کے معنی کے علاوہ بھی کچھ سمجھتے ہیں. نفہم ذالک ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ارتباطا خاصا بین ہذین المعنیین الاسمیین،
ہم ایک ارتباط کو سمجھتے ہیں، ارتباط خاص کو سمجھتے ہیں جو ان دونوں معنی اسمی کے درمیان پایا جا رہا ہے۔ وَهَذَا الارتباط الخاص لا تدل علیہ کلمۃ علی بمفردها ولا کلمۃ امام بمفردها۔ یہ جو ارتباط خاص علی اور امام کے درمیان اس جملے میں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی علی امام ہیں، یہ ارتباط وہ ہے کہ جس کے اوپر نہ تو تنہا لفظ علی دلالت کر رہا ہے، نہ تنہا لفظ امام دلالت کر رہا ہے۔ جب علی اور امام کو آپس میں جوڑا گیا، مرتبط کیا گیا، تب وہ معنی خاص یعنی ربط دونوں کا سمجھ میں آیا۔ خوب، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ، علی امام ہیں، یہ ہیں یعنی ربط، اس ربط کو کیا سمجھا رہا ہے؟ نہ علی سمجھا رہا ہے نہ امام، بلکہ جملہ سمجھا رہا ہے بترکیب الخاص، اپنی خاص ترکیب کے ساتھ۔ مبتدا کو خبر سے جوڑا گیا تو اس ہیں کا معنی نکل کے آیا، علی امامون۔ وَهَذَا، ترکیب الخاص سے لکھا ہے کہ اب جملوں میں بھی ترکیبیں بدلتی رہتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ترکیب ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر جملہ نہیں رہ جاتا۔ مثلا علی امامون کو آپ نے کہہ دیا علی الامام، اب اس امام پر آپ نے الف لام داخل کر دیا، علی الامام، تو ہو جائے گا علی الامام، یعنی وہ علی کے جو امام ہیں، تو یہ امام علی کی صفت ہو جائے گی، علی کے لیے خبر نہیں بنے گا۔ اس لیے خاص ترکیب ہے جملے کی، علی مبتدا امام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو رہا ہے، تب اس ربط کا معنی دے گا، اس لیے لفظ خاص کا استعمال کیا ہے، ترکیب خاص۔ وَهَذَا یعنی، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان حیۃ الجملہ تدل علی نوع من الربط، کہ جو جملے کی حیت ہے یہ دلالت کر رہی ہے ایک طریقے کے ربط کے اوپر۔ ان حیۃ الجملہ، جملے کی جو شکل ہے، جو حیت ہے علی امامون، یہ دلالت کر رہی ہے ایک طریقے کے ربط کے اوپر، اے علی معنی الحرفیین، یعنی معنی حرفی کو سمجھا رہی ہے یہ شکل جملے کی، حیت جملے کی معنی ربطی کو اور حرفی کو سمجھا رہی ہے۔ نستخلص مما تقدم، جو باتیں ابھی تک بیان ہوئی اس درس میں اس کے خلاصے کو عنوان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اللغۃ یمکن تصنیفها من وجہۃ نظر تحلیلیۃ الی فئتین، تحلیلی یعنی چھان بین، تحقیقی نقطۂ نظر سے وجہ نظر یعنی نقطۂ نظر، پوائنٹ آف ویو، تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے، تحقیقی نقطۂ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ لغت کو ممکن ہے دو حصوں پر، دو گروہوں پر، فئہ کہتے ہیں گروہ کو، فئتین دو گروہوں پر منقسم کیا جا سکتا ہے لغت۔ احداہما فئۃ المعانی الاسمیہ، پہلا گروہ کون سا گروہ ہے؟ معانی اسمیہ کا گروہ ہے، یعنی لغت کے دو معنی ہوتے ہیں، لغت علم لغت میں معانی کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ دو طریقے ٹوٹل ہوتے ہیں، یا معانی اسمیہ ہیں، وَتَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْفِئَةِ، اور اس گروہ معانی میں داخل ہوتے ہیں کیا کیا؟ اسماء بس، اور مواد افعال، البتہ مواد افعال بھی اسماء ہی ہیں جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے، یعنی ضرب، علم، اشتعال اور احتمال وغیرہ، یہ سب مواد فعل جو ہیں یہ اس میں داخل ہوتے ہیں، مادہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل دو چیزوں سے مل کر ہوتا ہے، ایک مادہ ایک حیت ہے، تو معانی اسمیہ میں شمار ہوتا ہے اسماء کا بھی اور ان مواد افعال کا بھی جو اصل میں کیا ہے؟ اسم ہے۔ والآخر، یہ والاخرى، دوسرا گروہ کیا ہے معانی کا؟
فئة المعانی الحرفیہ، گروہ معانی حرفیہ، ای الروابط. خوب. وتدخل فيها الحروف وہیئات الافعال وہیئات الجمل، اور اس میں داخل ہوتے ہیں حروف بھی، حیات افعال بھی، اور حیات جمل بھی. بس گروہ دوم معانی کے کیا کیا شامل ہو گیا؟ نمبر 1 حروف، نمبر 2 حیات افعال، اور نمبر 3 حیات جمل. اب ہم جب اس چیز کو سمجھ چکے کہ حیات جملہ کا جو معانی ہے وہ معانی ہے حرفی اور معانی ہے ربطی ہے، تب ہم آگے بڑھیں گے جملے کی قسموں کی طرف. انہوں نے فرمایا ہے، آج مکمل نہیں کر سکتے، بس ذرا سا چھیڑ رہے ہیں اس کو آج کے درس میں، چونکہ فی الحال کچھ رمضان مبارک میں آپ کا درس مختصر ہو رہا ہے، تاکہ آپ درس بھی کر لیں اور اپنے اعمال اور دوسرے امور سے پیچھے بھی نہ رہنے پائیں. تو مختصر درس ہے، لہٰذا زیادہ وقت نہیں، 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں بات کو ذرا آگے بڑھا دوں، چھیڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں مکمل کیا جائے گا. جملے کی بھی 2 قسم بنے گی، یا جملہ تامہ ہے، یا جملہ ناقصہ ہے. خوب. وَإِذَا لَاحَظْنَا الْجُمَلَ، جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں جملوں کو، وجدنا، تو ہم پاتے ہیں کہ ان بعض الجمل تدل علی معنی مکتمل یمکن للتکلم. وہ جو آپ نے نحو میں سب سے پہلے پڑھ رکھا ہے وہ شروع سے، ٹھیک ہے، وہی یہاں ہے دوسرے لفظوں بیان کر رہا ہوں اصولی طور پر شیخ صدر. ورنہ جملہ تامہ اور جملہ ناقصہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا جب ترجمہ ہوگا. تو جملے کی پہلی قسم کیا ہے؟ بعض جملے وہ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں مکمل معنی پر، علی معنی مکتمل، یعنی مکمل معنی پر، کہ متکلم کے لیے خبر دینا اس جملے کے ذریعے سے صحیح ہو، وَيُمْكِنُ لِلسَّامِعِ تَصْدِيقُهُ وَتَكْذِيبُهُ، اور متکلم کا چپ ہونا صحیح ہو، وہاں پر خبر دینا صحیح ہو، اور مخاطب کے لیے ممکن ہو کہ وہ متکلم کی تصدیق یا تکذیب کرے کہ ہاں تو نے صحیح کہا ہے، تو نے غلط کہا. وَبَعْضُ الْجُمَلِ نَاقِصَةٌ، لیکن بعض جملے کیا ہیں؟ ناقص ہیں. لَا يَتَأَتَّى فِيهَا ذَلِكَ، لا يتأتى اس میں آتا نہیں، مطلب اس میں ممکن نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا. لا يتأتى فی ذلک، یعنی اس میں یہ چیزیں انجام نہیں پاتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، میسر نہیں، ممکن نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ کے چپ ہو جائے، خبر دے دے مکمل طور پہ، اور سننے والا جو ہے وہ بات پوری سمجھ جائے اور تصدیق و تائید کر سکے مخاطب کی، متکلم کی. ایسا چکر وہاں پر نہیں ہے. بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں. وَكَأَنَّا فِي قُوَّةِ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، گویا کہ وہ کلمہ واحدہ کے بمنزلت ہے. قوہ کلمہ واحدہ میں ہے، یعنی بمنزلہ کلمہ واحدہ ہے، وہ ایک کلمہ ہے. فَحِينَمَا نَقُولُ، اب مثال سے دونوں بات واضح ہو جائے گی. فَحِينَمَا نَقُولُ، پس ہم جب کہیں گے کہ المفید العالم، المفید العالم، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں المفید عالم، تو المفید مبتدا عالم خبر، یہ جملہ مکمل ہو گیا. سامنے والا جھوٹا یا سچا کہہ سکتا ہے متکلم کو، مفید عالم ہے. لیکن ہم نے اسی عالم پہ جو خبر تھی الف لام داخل کر دیا. علی امام پر الف لام داخل کر کے علی الامام کہہ دیا، علی الامام، وہ علی کے جو امام ہے، علی امام. ایسے ہی آپ نے مفید عالم کے بجائے آپ نے کہا المفید العالم، مفید عالم، یعنی وہ ایسے مفید کے جو عالم ہے، ٹھیک ہے، وہ مفید کے جو عالم ہے. اب یہاں صفت موصوف بن رہا ہے، مبتدا خبر نہیں بن رہا ہے. خوب، مفید عالم. نب کا، تو یہاں پر باقی رہے گا ہمارا انتظار، ننتظر، ہم باقی ہیں اس حالت میں کہ ننتظر، انتظار کر رہے ہیں. کما، یعنی انتظار باقی رہے گا کہ بھی کیا کہنا چاہ رہا ہے سامنے والا مفید عالم کے بارے میں. کما لو قلتو، یہ لو قلتا المفید، جیسے کہ آپ کہیں المفید، تو المفید کہنے پہ سامنے والا انتظار رہتا ہے کہ مفید آ گئے کہ نہیں آئے.
ویسی المفید العالم کہنے پہ بھی سامنے والے کو ظاہر ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں. جیسے آپ نے مفید کہا اور سکت اور ساکت ہو گیا اس علی ذالک اس لفظ مفید پر ساکت ہو گیا. بخلاف ما اذا قلت، برخلاف اس صورت کے جب آپ یہ کہیں المفید عالمون، مفید عالم ہیں، فإن الجملۃ حینئذ متکملۃ وتامۃ، اس صورت میں جملہ مکمل اور تام ہے. تو آپ نے دیکھا جملہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا تو المفید عالمون کے طریقے سے تو جملہ تام ہو جاتا ہے، اور کبھی ہے تو جملہ مگر وہ کلمے کے طریقے سے ہے، المفید العالم صفت موصوف. اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.